اور قرآن کریم میں ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ جب کافروں مشرکین نے انما البیع مثل الربا کہا کہ بیع ربا کی طرح ہے، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام۔ ربا کا معنی زیادتی، تو زیادتی میں کون سی زیادتی مراد؟ زیادتی حرام ہے مگر اس زیادتی کا مصداق کیا ہے یہ اتنا واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا مَسْأَلَةَ الرِّبَا، ربا کا مسئلہ ہمارے لیے واضح نہیں کرتا۔ تو اس لیے ربا کے معنی کی تعین میں مجتہدین نے اجتہاد کیا۔ اگر مطلقاً زیادتی مراد لیتے ہیں تو آدمی تجارت ہی کرتا ہے زیادہ لینے کی، جی بھئی ایک مال اگر 100 کا خرید کے 105 110 کا اگر نہ بیچے گا تو اس صورت میں 100 کا خرید کے 100 کا بیچے گا تو کیا کھائے گا، دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ ربا سے مراد خاص قسم کی زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر زیادتی مراد نہیں ہے۔ اب کون سی زیادتی مراد نہیں ہے؟ تو فقہائے کرام نے مجتہدین نے اجتہاد کیا اور علت استخراج کی، علت کے ذریعے ربا کے معنی کی تعین فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو ربا ہے وہ حرام ہے۔ ربا کیا ہے یہ منصوص نہیں، مجتہد فی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا قال الربا محرم فی کل مکیل او موزون، ربا حرام ہے ہر ناپی جانے والی چیز میں، اور موزون اور تولی جانے والی چیز، ٹھیک ہے۔ اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں بلکہ کئی طرح کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپ کر بکتی ہیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں گیہوں وغیرہ، جو کھجور اور نمک پہلے ناپ سے بکتی تھی، اب تو ہر چیز تول میں آ گیا، ناپ سے اب جو ہے لیٹر والی لکوڈ چیز رہ گئی ہے ناپ۔ اور جو چیزیں ترازو سے تولی جائیں موزونات، کچھ چیزیں وہ جو گن کر بکتی ہیں، اعداد متقارب، یعنی گنی جانے والی چیزیں ہیں، ان میں آپس میں تفاوت برائے نام ہے تفاوت، تو تجار کی اصطلاح میں اس تفاوت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، سب کو ایک جیسا مانا جاتا ہے، جیسے انڈے، اخروٹ بھی پہلے گن کر بکتا تھا تو وہ بھی تول میں آ گیا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو گن کر بھی نہیں، فردن فردن بکری ہوتی ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے مماثل نہیں ہیں۔ مماثل کا مطلب صورتاً و معنن، ایک دوسرے کے مثل ہونا، صورتاً و معنن، معنن کا مطلب قیمت کے لحاظ سے برابر،
سورتن کا مطلب یہ ہوا کہ اسی نوع کی چیز ہو، جیسے گیہوں کے لیے سورتن مثل ہے اور مانن بھی مثل ہے کہ گیہوں جو ہے قیمت برابر ہو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ صورتاً تو مثل ہے مانن نہیں، جیسے گائے بھینس، ایک بھینس دوسری بھینس کی صورت میں مشابہ ہے لیکن مانن نہیں، ایک کا دام 50,000 ایک کا دام 20,000 کٹو، تو اب وہ فرق ہو گئے۔ یہ چیزیں فردن بکتی ہیں، ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، یہ گائے بھینس کی ذوات القیام میں سے۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد ربا کا تعلق دو ہی چیزوں سے ہے، ربا دو ہی چیزوں میں، ناپی جانے والی میں اور تولی جانے والی میں، بس۔ لہذا ناپی جانے والی، اس لیے امام اعظم نے علت استخراج کی ربا کی، کیا؟ قدر اور جنس۔ جنس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ جو عدل بدل کر رہے ہیں، ہم کوئی چیز دے رہے ہیں بدلے میں لے رہے ہیں، تو یہ جو بدلین ہیں دونوں ایک ہی جنس کے ہوں، یعنی گیہوں ہے ادھر بھی گیہوں ادھر بھی گیہوں، ادھر جو نمک ہے کھجور ہے، کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بدلے میں نمک، گیہوں کے بدلے میں گیہوں، چاول کے بدلے میں چاول وغیرہ، یہ وہ اتحاد فی الجنس۔ اور دوسری چیز ہے اتحاد فی القدر، کہ دونوں کے مقدار معلوم کرنے کا ذریعہ ایک ہی چیز ہو، ناپی جانے والی چیز ہو، یہ بھی ناپی جانے والی وہ بھی ناپی جانے والی، ٹھیک ہے نا؟ لہذا گیہوں ہے تو ادھر کا گیہوں بھی ناپا جائے گا ادھر کا بھی ناپا جائے گا، جو ہے تو ادھر کا بھی ناپا جائے گا ادھر کا بھی، ناپی جانے والی چیز۔ اور یا تولی جانے والی چیز، تولی جانے والی چیز میں سونا ہے چاندی ہے، سونا کو سونا کے بدلے میں بیچیں تو تول کر کے برابر دیکھنا ہے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں اگر بیچیں تو تول کر کے برابر دیکھنا ہے، پیتل کو پیتل کے مقابلے میں، تانبا کو تانبا کے مقابلے میں، لوہا کو لوہا کے مقابلے میں اگر بیچ رہی ہیں تو یہاں اتحاد فی الجنس ہے کہ ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، اتحاد فی القدر ہے کہ ادھر بھی تولی جانے والی ادھر بھی تولی جانے والی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو 1 سا گیہوں دے کر 1.5 سا یا 1.25 سا گیہوں اگر لیں تو یہ ربا ہوگا، حرام ہوگا، اور اس میں جیدھا وردیھا فیھا سوا، اس میں اعلیٰ کوالٹی اور ادنا سب یکساں ہے، برابر بیچو گے گیہوں کے بدلے میں گیہوں تو برابر ہی بیچنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف بہت اچھی کوالٹی کا گیہوں ہے، دوسری طرف تھوڑا سا گڑبڑ ہے، تو اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچو گے تو برابر، ٹھیک ہے، جو کو جو کے بدلے میں تو برابر، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ سونا کو سونا کے بدلے میں تو برابر، چاندی کو چاندی کے بدلے میں تو برابر، ٹھیک ہے؟ سونا چاندی موزونی چیز ہے، ہاں، اور گیہوں چاول وغیرہ یہ گیہوں وغیرہ 6 چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدر کی صراحت فرما دی ہے، تو جن چیزوں کے بارے میں قدر کی صراحت فرما دی ہے تو جیسا کہا ویسے ہی مانا جائے گا قیامت تک۔ سونا اور چاندی کو وزنی قرار دیا تو قیامت تک وزنی ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور 4 چیزوں کو کیلی قرار دیا تو کیلی ہی رہیں گی وہ 4 چیزیں، اگرچہ لوگوں کا عرف بدل جائے، گیہوں جو کھجور اور نمک، گیہوں جو کھجور اور نمک، یہ 4 چیزیں کیلی ہیں۔ اب اس زمانے میں عرف بدل گیا ہے، گیہوں بھی بک رہا ہے تول سے، جو بھی بک رہا ہے تول سے، اور نمک بھی اور کھجور بھی، ٹھیک ہے؟
تو روپے پیسے سے اگر تم خرید رہے ہو گیہوں جو نمک کھجور تو تول میں خریدو کہ ناپ سے خریدو کوئی فرق نہیں، جائز ہے۔ فرق کی صورت میں ہے جب تم گیہوں کے بدلے میں گیہوں خریدو، برابر کرنا ہے تمہیں ناپ سے، تول سے برابر کر لیا اور ناپ سے کم و بیش ہو جائے تو سود ہو جائے گا۔ مثال کی طرف کسی طرف گیہوں کے دانے بڑے بڑے ہیں، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے ہیں اور تول سے برابر کر لیا، مگر جو بڑے دانے کے گیہوں کو بھرا اور ادھر چھوٹے دانے کے گیہوں کو بھرا تو کم و بیش ہو رہا ہے ناپ، کیونکہ برتن میں ناپا جائے گا ایسے، اونٹ کو ہاتھ کی طرف اٹھایا نہیں جائے گا۔ جی یہ بات میں برابر ہے نہیں؟ ہاں۔ اب اس کے بعد برابر ادھر بھی گیہوں بھرا، ادھر بھی سامنے گیہوں بھرا، تو جو چھوٹے دانے کا تھا چونکہ اس میں بیچ میں خلی تخلخل کم ہوگا تو وہ جو ہے وہ نیچے رہ جائے گا، بڑے دانے کا گیہوں اونچا ہو جائے گا بیچ میں تخلخل زائد ہونے کی وجہ سے، کم و بیش ہو رہا ہے ناپ میں، اگرچہ تول میں برابر ہے، ہو گیا سود۔ بات سمجھ آئی؟ ان چار چیزوں میں اگر آپس میں اتحاد فی الجنس ہو اور خرید و فروخت ہو تو ناپ سے برابری ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ کم و بیش ہو، تول میں اگرچہ کم و بیش ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا نمک بھی اگر نمک کے بدلے میں نمک اگر خرید رہے تو بھی برابر، کھجور کے بدلے میں کھجور تو ناپ سے برابر جی، اور ویسے خرید رہے روپیہ پیسہ سے کچھ ایسے تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو تفاضل ہے یہ تفاضل ہے، یعنی جو کمی بیشی ہو رہی ہے یہ سود، اس کو یہ ربا تفاضل اس کا نام ہے۔ ایک سود اور بھی ہے، اس سود کا نام ربا تفاضل، ایک طرف ایک سا گیہوں دے کر کے 1.5 سا لیا، کسی کو ضرورت ہے کھانے کا خرچہ نہیں ہے، کسا ہمیں گیہوں چاہیے تو لو، 2 مہینہ کے ہمارا کٹنے والا ہے تو کہا کہ 1.5 سا دینا پڑے گا، لے لیا، تو یہ کیا ہوگا، یہ 1.5 سا زیادہ یا آدھا سا زیادہ لیا وہ سود حرام، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک حرمت نسا ہے، حرمت نسا کا مطلب ایک چیز ابھی دی جائے، اس کے بدلے میں چیز وقت مقرر پر لیا جائے، تو ایک طرف نقد ایک طرف ادھار ہے تو یہ بھی حرام ہے، اس کا نام ہے ربا نسا، ربا نسا، ٹھیک ہے؟ تو اگر دونوں علتیں پالی جائیں، اتحاد فی الجنس بھی اور اتحاد فی القدر بھی، تو اس جگہ ربا تفاضل بھی ہے اور نسا بھی ہے، لہذا تفاضل بھی حرام، نسا بھی حرام، بس میں آ گئی۔ اور اگر دونوں میں سے ایک ہے، اتحاد فی القدر ہے، اتحاد فی الجنس نہیں، یا اتحاد فی الجنس ہے، اتحاد فی القدر نہیں، اتحاد فی القدر ہے، اتحاد فی الجنس نہیں، جیسے گیہوں کے بدلے میں جو خریدا تو اتحاد فی القدر ہے کہ دونوں میں ناپنے کا جو مقدار کا جو معیار ہے وہ ہے کیل، تو کیل میں اتحاد ہے کہ وہ بھی کیلی یہ بھی کیلی، کھجور بیچا گیہوں کے بدلے میں تو یہاں اتحاد فی القدر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیلی وہ بھی کیلی، تو ایک تو ہو گیا اتحاد فی القدر ہے، اتحاد فی الجنس نہیں، اور دوسرا ہے کہ اتحاد فی الجنس ہے، اتحاد فی القدر نہیں، مثلا وہاں وہ کیسے ہوگا؟ اتحاد فی الجنس گیہوں کے بدلے میں گیہوں ہو، ہاں، اور پھر تو اتحاد فی القدر پھر کیسے نہیں ہوگا؟ کیلی تو ہوگا، گیہوں کے بدلے میں انڈے وغیرہ، ہاں، تو یہ جنس اتحاد فی الجنس کہاں رہا؟ گیہوں کے بدلے میں انڈا ہو گیا، جنس بدل گئی، تو اتحاد فی الجنس ہونا چاہیے، اتحاد فی الجنس ہو اور اتحاد فی القدر نہ ہو، ہے نا؟ جیسے ایک انڈے کے بدلے میں 2 انڈے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ انڈا نہ تو ناپی جانے والی چیز نہ تولی جانے والی چیز، وہ معدودات میں سے ہے، تو وہ اتحاد فی القدر نہیں، کیونکہ شریعت نے قدر 2 ہی چیزوں کا اعتبار کیا، یا تو تول یا وزن، عدد کا اعتبار ہی نہیں کیا شریعت نے یہاں، بات سمجھ آئی؟
لہذا ایک انڈے کے بدلے میں 2 انڈا، ایک سیب کے بدلے میں 2 سیب، ٹھیک ہے نا؟ اتحاد فی الجنس ہے مگر اتحاد فی القدر نہیں ہے، تو ایک سیب کے بدلے میں 2 سیب، ایک انڈے کے بدلے میں 2 انڈا بیچنا جائز ہے۔ جیسے اس ٹائم متعارف یہ ہے کہ سیب جو بیچے جاتے ہیں وہ کیل سے بیچے جاتے ہیں، ہاں اس ٹائم تو کیل سے بیچے کل سے جاتے کہاں ہیں، بیچے جاتے ہیں؟ تول سے، جی تول سے بیچے۔ تو سے بیچے جاتے ہیں۔ تو سے بیچے جاتے ہیں، عدد کے اعتبار سے نہیں بیچے جاتے، ہاں عدد کے اعتبار سے نہیں بیچے جاتے نا۔ ہاں ہاں، اگر عدد کے اعتبار سے ہو، مالدار میں سے ہو، تو صورت میں یہی ہوگا۔ انڈا تو ابھی کا ہے، ابھی تو گن کر کے ہے جی نا؟ انڈا ابھی گن کر کے ہے۔ جو چیزیں عرف بدل جائیں جن چیزوں میں، تو جیسا عرف ہوگا اسی کے مطابق ہوگا، سوائے ان 6 چیزوں کے۔ کیلا ہے، کیلا ادھر مہاراشٹر میں تول سے بک رہا ہے کیلا۔ ہم تو پہلے مرتبہ 40 روپے کلو ہے، ارے یہ کیلا کب سے تول سے بکنے لگا؟ کاسکن سائڈ میں بھی تول سے بکتا ہے، کاسکن سائڈ میں بھی تول سے بکتا ہے، اچھا مہاراڑا میں بھی تول سے ہی رہتے تھے، مہاراڑا شریف میں تو خود لیا ہے۔ تو ادھر مہاراشٹر والے کی سائڈ میں دیکھا، بساول وغیرہ میں ان کے تول سے کیلا بکا، یہاں تو گن کے ہی بکتا ہے۔ جی اور ادھر کیا نام کہتے ہیں کہ یہ انار وغیرہ گن کے بھی بکتے ہوئے دیکھا، وہاں لوگ جو ممبئی جا رہے تھے تو ٹرین میں دیکھتے ہیں کہ انار وہ بھی بہت سستا، 5 روپے کا ہے، اتنا بڑا۔ جی اچھا، تو بہرحال جی اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اتحاد فی الجنس ہونے کے بعد بھی اتحاد فی القدر نہیں ہے۔ جیسے 1 لب گیہوں کے بدلے میں 2 لب گیہوں، یہاں اتحاد فی الجنس ہے اور اتحاد فی القدر نہیں۔ کیوں؟ کہ شریعت نے قدر کا ادنا درجہ نصف سا رکھا ہے، نصف سا سے کم ہے تو وہ مکیلات میں ہے ہی نہیں، جی مکیلات میں ہے ہی نہیں۔ لہذا نصف سا سے کم اگر گیہوں بیچیں تو کمی بیشی کے ساتھ اگر بیچ رہے تو بیچ جائے گا، جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تفاضل جائز ہے۔ تو اتنا سمجھ لینے کے بعد امام اعظم کے مذہب میں اگر اتحاد فی الجنس بھی ہے، اتحاد فی القدر بھی ہے، تو تفاضل بھی حرام اور نصاب بھی حرام، ٹھیک ہے؟ جی اور اگر دونوں میں سے ایک ہے، اتحاد فی القدر ہے، اتحاد فی الجنس نہیں، یا اتحاد فی الجنس ہے، اتحاد فی القدر نہیں، تو اس صورت میں نصا حرام، تفاضل حرام نہیں۔ لہذا گیہوں کے بدلے میں جو اگر خرید رہے ہو تو 1 سا جو کے بدلے میں 2 سا 3 سا جو، 1 سا گیہوں کے بدلے میں 3 سا جو خرید سکتے ہو، 1 سا کھجور کے بدلے میں 2 سا گیہوں خرید سکتے ہو، لیکن نقد رکھنا پڑے گا، ادھار نہیں۔ ادھار کرو گے تو نسا کیا ہوتا ہے؟ ادھار، ہاں ادھار، جیسے کہ ہم نے گیہوں دیا اور اس سے معاہدہ ہوا کہ 1 مہینہ کے بعد وہ جو دے گا، اچھا تو یہ ادھار ہو گیا، یہ حرام ہے۔ اگر اتحاد دونوں میں سے کوئی ایک پا لیا جائے، اتحاد فی الجنس پا لیا جائے یا اتحاد فی القدر پا لیا جائے، دونوں میں سے ایک اگر ہو، احدہما، یا علت ہے حرمت نسا کی، اور کلاہما اگر ہے وہ علت ہے تفاضل اور نسا دونوں کی، دونوں حرام۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں چلو، اس لیے کہ ربا کے مسئلے میں بہت لوگ گھپلے کے شکار ہوتے ہیں، اور جو باریکی سے جس کا مطالعہ نہیں ہے پوچھو تو اٹھ پٹانگ بولے گا، نہیں؟ ہاں، اور حرمت نسا کی کہ ادھار والا میں سود کوئی ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے نا۔ چلو، قال الربا محرم، فرمایا ربا حرام ہے، فی کل مکیل او موزون، ہر ناپی جانے والی چیز میں یا ہر تولی جانے والی چیز میں، اذا بیع بجنس ہی متفاضل، جبکہ اپنی ہی جنس کے بالمقابل اس کو بیچا جائے تفاضل کے ساتھ، جی کمی بیشی کے ساتھ۔ فالعلت عندنا، تو علت ہمارے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، الکیل مع الجنس،
कैल जिन्स के साथ, अविल वजन व माल जिन्स, या वजन जिन्स के साथ। और वजन और कैल दोनों को मिला करके एक लफ्ज बोला जाता है कद्र। जब कद्र बोलेंगे तो कैल व जिन्स दोनों मुराद होता है। क़ाल व युक़ाल अल क़द्र माल जिन्स, और कहा जाता कद्र जिन्स के साथ, वह अशमल, ये दोनों को शामिल है, वजन को भी और कैल को भी। वल अस्ल फी अल हदीस अल मशहूर, और इसके अंदर असल है मशहूर हदीस, यानी जो यहाँ जो इल्लत निकाली उन्होंने कद्र और जिन्स जो इल्लत निकाली है, तो उस कहाँ से इस्तिखराज की, तो कहा कि मशहूर हदीस। वह क़ौलु अलैहिस्सलाम, वह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल, अल-हिंततु बिल-हिंतति, ये नसब और रफ़ा दोनों के साथ मरवी। अल-हिंततु बिल-हिंतति और अल-हिंतता बिल-हिंतति, ये भी है। अल-हिंतता है तो ये मफ़ूले बिही होगा फिल मुक़द्दर बीउ का, कि बेचो गेहूं को गेहूं के बदले, ठीक है ना। और अगर रफ़ा के साथ है तो इस जगह मुज़ाफ महज़ूफ है। बैउल हिंतति बिल हिंतति, मुज़ाफ को हज़फ कर दिया गया और मुज़ाफ इलैह को उसकी जगह कायम कर दिया गया, मुब्तदा की जगह तो मरफू हो गया, तो रफ़ा लायक हो गया। तो गेहूं को गेहूं के बदले में बेचना, मिसलन बे मिसलिन, यदन बे यदिन, बराबर बराबर है ना। वो यदन बे यदिन, दस्त बदस्त, यानी एक नकद एक उधार नहीं, दस्त बदस्त कहा जाता है कब किसको, जब देना लेना एक साथ पाया जाता है। वल फज़ल व रिबा, और जो ज्यादती है वह रिबा है। वह अद्दल अशिया सित्ता, 6 चीज़ें गिनाई। 6 चीज़ें क्या क्या हैं? अल-हिंता व शईर व तमर वल मिल्ह व ज़हब वल फिद्दा अला हादल मिसाल, इसी तरीके व युरवा बे रिवायतैन, 2 रिवायतों से मरवी, रफ़ा के साथ यानी मिसलुन बे मिसलिन, और नसब के साथ मिसलन बे मिसलिन। मानल अव्वली, अव्वल का माना है बैउत तमरी, मिसलुन बे मिसलिन। वो माना सानी, और सानी का माना है बीउत तमरा, खजूर को बेचो, मिसलन बे मिसलिन। वल हुक्म मालूल, यहाँ जो हुक्म है कौन सा हुक्म? अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रमा रिबा, रिबा की हुर्मत का जो हुक्म है ये मालूल है, उसकी इल्लत है। यहाँ इल्लत है बेइजमाइल कायसीन, मुजतहिदीन के इजमा से, ठीक है। कायसीन से मुराद है मुजतहिदीन, तो मुजतहिदीन का इजमा इस बारे में है कि इजमा है इस बात पर कि हुक्म मालूल है, उसकी कोई इल्लत है। इल्लत क्या है इस बारे में इजमा नहीं है। इमाम आज़म के नज़दीक इल्लत कुछ और, इमाम शाफ़ी के नज़दीक इल्लत कुछ और, ठीक है ना। लाकिन्नल इल्लत इंदना, इसलिए यहाँ इंदना हो गया जब इल्लत की बात है। मालूल होने में इत्तेफाक और इल्लत में इख्तिलाफ। लाकिन्नल इल्लत इंदना मा ज़करना हो, लेकिन हमारे नज़दीक इल्लत वह है जिसको हमने अभी जिक्र कर दिया, वह क्या है? वज़न और कैल, कद्र और जिन्स, वइंद शाफ़ी, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक इल्लत 2 है। अक़ौम फिल मतऊमात, खाने वाली चीज़ में वह चीज़ खाने के काबिल हो, खाई जाने वाली चीज़ हो। और समनियत, आसमान में समनियत, सोना चांदी इसमें समनियत पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, और जिनसियत जिसको हमने इल्लत करार दिया जी, वो इमाम शाफ़ी के नज़दीक रिबा की शर्त है कि समनियत या तोम पाया जाए और जिनसियत पाई जाए तभी रिबा हराम होगा, वरना तो
ربا حرام نہیں ہوگا. تو جنسیت کو انہوں نے حرمت کی شرط قرار دیا ہے، علت نہیں قرار دیا. والمساوات مخلص، اور مساوات دونوں طرف برابر برابر برابری، یہ کیا ہے؟ چھٹکارا دینے والی چیز ہے، یعنی حرمت سے بچانے والی. والاصل ہی الحرمت عندہ، ان کے نزدیک حرمت اصل ہے. جب گیہوں جنس پائے، اتحاد فی الجنس پایا جائے تو حرام ہونا اصل ہے. جب حلت کی دلیل پائی جائے گی تب حلال ہوگا، ورنہ حرام رہے گا. حلت کی دلیل ان کے نزدیک مساوات ہے. جب مساوات پائی جائے گی تب ہوگا جائز، اور مساوات نہیں تو جائز نہیں. ٹھیک ہے. مساوات ہے اور پھر جنسیت نہیں. کیا چیز؟ مساوات ہے ہاں، اور جنسیت نہیں. جنسیت نہیں ہے تو تفاضل حرام نہیں ہے ان کے نزدیک، ہے نا. جنسیت شرط ہے نا. شرط. اب رہا یہ کہ مساوات ہے، مساوات نہیں ہے، جنسیت ہے، یا مساوات معلوم نہیں ہے اور جنسیت ہے، تب بھی ان کے نزدیک حرام. لہذا ایک لب گیہوں کے بدلے میں 2 لب گیہوں ان کے نزدیک حرام، کیونکہ اصل حرمت ہے ان کے نزدیک. حلت عارض ہوتی ہے مساوات کی صورت میں، اور مساوات کا ادراک ہوگا کیل سے. کیل کا ادنا درجہ نصف سا، نصف سا سے کم، تو مساوات معلوم کرنے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی سبیل نہیں، تو حکم اصل پر برقرار ہوا ہے. اب بات سمجھ؟ جی. اچھا. لأنه کا جی یہیں سے لأنه نص علی شرطین، اس لیے کہ 2 شرطوں پر نص کر دیا شارع نے. ایک ہے تقابض اور دوسری ہے مماثلت. ان کی دلیل ہے. ہم نے جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نکالا کہ ربا کے حرام ہونے کی علت ہے توم اور ثمنیت، توم اور ثمنیت، ربا کے حرام ہونے کی علت. یہ علت کیوں، کیسے استخراج کی؟ تو استخراج علت کی دلیل ہے لأنه، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کر دیا ہے 2 شرطوں پر. ایک شرط ہے تقابض اور دوسری شرط ہے مماثلت. کہ فرمایا مثلاً بے مثل، یدن بے یدن، مثلاً بے مثل کا کر کے مماثلت پر نص کر دیا، اور یدن بے یدن کا کر کے تقابض پر نص کر دیا. وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِالْعِزَّةِ وَالْخَطْرِ. یہ دونوں شرطیں بتا دے رہی ہیں عزت کا اور خطر کا. یہ دونوں شرطیں بتا رہی ہیں کہ جن میں یہ شرط پائی جائے گی وہ چیز معزز ہوگی، وہ ذی خطر ہوگی. وہ چیز کیا ہوگی؟ معزز ہوگی، اور خطر کے معنی وہی عزت ہے نا. تو جیسے انہوں نے مثال دے کے بتایا کہ دیکھو کوئی مال اگر خریدو، ہے نا، گیہوں کوئی خریدو یا روپیہ پیسہ سے یا کوئی سامان خریدو، تو اس پر شہادت شرط ہے، بغیر شہادت کے ایجاب پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بغیر شہادت کے بے منعقد ہو جائے گی. لیکن اگر بغیر شہادت کے ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہوگا صحیح نہیں. تو شہادت شرط لگا دی گئی. کیوں؟ کہ عقد ہو رہا ہے محل ذی خطر پر، محل ذی خطر پر، یعنی
عظمت والے محل پر عقد ہو رہا ہے، اس لیے وہاں شرط لگائی گئی، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ شرط لگا دینا یہ اس کی عزت اور اس کے خطر یعنی معزز ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی شرط لگائی گئی کس کی؟ مماثلت کی اور تقابض کی، تو یہ شرط لگانا اس چیز کے معزز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب معزز ہونے پر دلالت کرتا ہے تو علت ایسی نکالی جائے گی، استخراج کی جائے گی جو اس کی عزت اور خطر کو ظاہر کرے، جی اس کی عزت اور خطر کو ظاہر کرے۔ تو اب نکالی انہوں نے کیا؟ تو یہ حیات انسانی کی بقا اس میں مضمر ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ توم جو ہے ایک معزز شے ہے، توم کہ جس کی بنیاد تو انسان کی بقا اس سے وابستہ ہے، اور ثمانیت کاروبار زندگی اس میں مضمر ہے کہ بغیر ثمانیت کے خرید و فروخت، لین دین، پورا کاروبار پورا دنیا کا اسی پر منحصر ہے کہ ثمانیت پائی جائے۔ تو اس لیے چونکہ یہاں شرط لگائی گئی، شرط دلالت کرتی ہے، عقد میں شرط لگانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ معزز ہے، ذی خطر ہے نا؟ تو اس کے لیے علت بھی ایسی ہونی چاہیے جو عزت اور خطر پر دلالت کرے۔ فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ، تو معلل کی جائے گی ایسی علت سے، تعلیل کی جائے گی ایسی علت سے جو اظہار خطر اور عزت کے مناسب ہو، وہ توم، وہ ہے توم لبقاء الانسان بھی، کیونکہ انسان کی بقا اس کی وجہ سے ہے۔ وہ ثمانیت لبقاء الاموال، مالوں کی بقا کے لیے ہے، التی ہی مناط المصالح، جو کہ مصالح زندگی کا مدار ہے، ٹھیک ہے؟ مال، کیونکہ مال مصالح زندگی پورا نظام، پوری دنیا کا سسٹم جو ہے اس کی مالیت پر ہے، مالیت نہیں تو سسٹم ختم، ٹھیک ہے؟ ولا اثر للجنسیت فی ذالک، اس میں جنسیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے جنسیت کو علت قرار نہیں دیا۔ امام شافعی کی دلیل چل رہی ہے، دلیل چلی کس بات کی؟ کہ انہوں نے جو علت استخراج کی ہے توم اور ثمانیت اس کی، فجعلناہ شرطا، لہذا ہم نے جنسیت کو شرط قرار دیا، ٹھیک ہے؟ والحکم قد یدور مع الشرط، اور حکم دائر رہتا ہے شرط کے ساتھ، شرط پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟